اگست 1955 میں میجر جنرل اسکندر مرزا نے گورنر جنرل کا عہدہ سنبھالا اور دستور کے مطابق اسی روز میں نے چارج چھوڑنے کی رپورٹ مکمل کر کے ان کی خدمت میں بھیج دی تاکہ وہ اپنی پسند کا نیا سیکرٹری منتخب کر لیں۔ وہ یہ رپورٹ ہاتھ میں لیے میرے کمرے میں آئے اور کہا، میری خواہش ہے کہ تم اسی جگہ کام کرتے رہو۔ شروع میں ان کے ساتھ کام کرنے میں ایک عجیب دقت پیش آئی۔ اب تک ہم لوگ گورنر جنرل کی گفتگو آواز سن کر نہیں بلکہ ہونٹوں کی حرکت دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اب معاملہ اس کے برعکس تھا۔ 2-3 بار ایسا ہوا کہ جیسے ہی نیا گورنر جنرل کوئی بات شروع کرتا، میں غیر ارادی طور پر ٹکٹکی باندھ کر ان کے ہونٹوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیتا۔ وہ سمجھتے کہ شاید ان کے منہ پر کوئی چیز چپکی ہوئی ہے۔ وہ فوراً اپنا رومال نکال کر منہ صاف کرنا شروع کر دیتے۔ جب کئی بار یہی واقعہ پیش آیا تو میں نے انہیں بڑی صاف دلی سے صحیح صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ یہ سن کر وہ بہت ہنسے اور بولے، کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ تمہیں نارمل آواز سننے کی عادت بھی پڑ جائے گی۔ بیگم ناہید مرزا کے آنے سے گورنر جنرل ہاؤس کی کایا ہی پلٹ گئی۔ وہ بڑی سلیقہ مند اور نفاست پسند ایرانی خاتون تھیں اور انہیں گھر بار کی آرائش و زیبائش اور زینت و سجاوٹ کا بے حد شوق تھا۔ ایک روز وہ میرے دفتر کے کمرے میں تشریف لائیں اور پوچھنے لگیں، تمہیں اپنے کمرے کی نئی تزئین و ترتیب پسند آئی؟ میں نے حیرت سے ادھر ادھر دیکھا تو وہ بڑے تعجب سے بولیں، کیا سچ مچ تمہیں اس کمرے میں کوئی تبدیلی نظر نہیں آئی؟ میں بڑی ندامت سے سر کھجانے لگا کیونکہ میں نے واقعی اپنے کمرے میں کوئی نیا پن نوٹس نہیں کیا تھا۔ بیگم مرزا نے مایوسی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور کہنے لگی، ذرا غور سے دیکھو، پرانے فرسودہ پردوں کی جگہ کتنے خوبصورت نئے پردے لگائے گئے ہیں۔ صوفوں کے کشن بھی پردوں کے ہم رنگ ہیں۔ دروازے کے دونوں طرف کھلے ہوئے پھولوں کے گملے ہیں۔ کھڑکی میں بھی تازہ پھولوں کا گلدان ہے اور تمہارا میلا سا کوٹ جو کھونٹی پر ٹنگا رہتا تھا اب ڈرائی کلین کر کے پلاسٹک کے کور میں لٹکایا ہوا ہے۔ میں شرمندہ ہو کر بدذوقی کی معافی مانگنے لگا تو مسکرا کر بولی، یہ جرم قابل عفو تو نہیں، لیکن ایک کام کرو تو معافی مل سکتی ہے۔ آپ حکم دیجئے، میں ہر طرح حاضر ہوں۔ مس بورل کو فوراً یہاں سے چلتا کرو۔ بیگم مرزا نے سنجیدگی سے کہا۔ اس غیر متوقع فرمائش پر میں کسی قدر حیران ہوا تو وہ بولی کہ حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، کامن سینس کی بات ہے۔ جتنی دیر وہ یہاں رہے گی اتنے ہی زیادہ اسکینڈل بننے کا چانس ہے۔ تم اس دفتر کے انچارج ہو، جلد سے جلد اسے فارغ کر دو، لیکن میرا نام بیچ میں نہ آئے۔ مس روتھ بورل غیر معمولی طور پر حساس اور دور اندیش لڑکی تھی۔ گورنر جنرل ہاؤس میں تبدیلیاں رونما ہوتے ہی عورت کی چھٹی حس نے خبردار کر دیا تھا کہ اب اس کا یہاں گزارا ہونا مشکل ہے۔ چنانچہ میرے ہلکے سے اشارے پر اس نے اپنا استعفیٰ دے دیا اور چند روز بعد اپنی والدہ کو لے کر پاکستان سے رخصت ہو گئی۔ میجر جنرل اسکندر مرزا اور بیگم مرزا کے آتے ہی گورنر جنرل ہاؤس میں دعوتوں اور پارٹیوں کا دور شروع ہو گیا۔ کبھی ڈنر، کبھی ڈانس، کبھی مون لائٹ پکنک۔ وقتاً فوقتاً نئی تقریبات منعقد ہوتی رہتی تھیں جو 8-8:30 بجے شروع ہو کر رات کے 1:30-2 بجے تک چلتی تھیں۔ عورتوں کے لیے تو یہ ایک طرح کی فیشن پریڈ ہوتی تھی جس میں وہ اپنے حسن و جمال کے علاوہ قسم قسم کے ملبوسات کی نمائش کیا کرتی تھیں۔ کچھ خواتین ایسا لباس پہننے میں مہارت رکھتی تھیں جو جسم کو چھپانے کی بجائے اسے فنکاری سے اریاں کرنے میں مدد دیتا تھا۔ ان پارٹیوں میں شامل ہونے والے کئی زندہ دل لوگ ایسی خواتین کے کندھوں اور کولہوں پر ہاتھ پھیر پھیر کر ان کے لباس کے میٹیریل کی دیر تک تعریف کرتے رہتے تھے، اگرچہ ان کے کندھوں اور کولہوں پر دور دور تک کسی لباس کا کوئی میٹیریل موجود نہ ہوتا تھا۔ ساغر و مینا کی کرامات بھی اپنا رنگ جماتی تھیں اور بیگم مرزا کی نگرانی میں تیار کیے ہوئے ایرانی پلاؤ اور کباب اور کوفتے بڑے لاجواب ہوتے تھے۔ ان محفلوں میں جو لوگ صاحب اقتدار ہوتے تھے وہ دولت مند تاجروں اور صنعت کاروں کی طرف بصد حسرت و یاس تکتے تھے۔ جن کے پاس دولت کی فراوانی تھی ان کو اقتدار والوں پر رشک آتا تھا، اور جن کے پاس دولت اور اقتدار دونوں نعمتیں تھیں ان کی دلچسپی کا واحد مرکز عورت ذات تھی۔ کثرت مینوشی کے بعد کچھ لوگ کھانے پر گدھ کی طرح گرتے تھے اور اس طرح بدحواس ہو کر کھاتے تھے جیسے چوپائے کھاتے ہیں۔ کچھ لوگ کھانے پینے سے بے نیاز ہو کر سکتے کے عالم میں آ جاتے تھے اور غنودگی کی حالت میں گمسم بیٹھ جاتے تھے۔ بعض لوگ غسل خانوں میں جا کر بار بار قے کرتے تھے اور تازہ دم ہو کر اثر نو شراب ناب کا دور شروع کر دیتے تھے۔ لہو و لاب کے ان مشغلوں میں انسانیت سسک کر دم توڑ دیتی تھی اور بہیمت نت نئے روپ دھارتی رہتی تھی۔ البتہ میجر جنرل اسکندر مرزا شراب پی کر خود کبھی بدمست نہ ہوتے تھے۔ وہ گلاس ہاتھ میں لیے اپنے مہمانوں میں منڈلاتے رہتے تھے اور ان کی بدحواسیوں، کمزرفیوں اور مدہوشیوں کا خوب مزہ لیتے تھے۔ ایک روز وہ ایک خوبصورت خاتون کا پلو پکڑے اس کی ساڑھی کی تعریف کر رہے تھے۔ بیگم مرزا چیل کی طرح جھپٹ کر آئیں اور اس عورت کو ڈانٹا کہ وہ ان کے میاں کے ساتھ فلرٹ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ عورت نے احتجاج کیا کہ وہ تو صرف اس کی ساڑھی کی تعریف کر رہے تھے۔
اس پر بیگم مرزا نے کہا کہ میرے ساتھ تعلقات کی ابتدا بھی انہوں نے اسی طرح کی تھی۔ بیگم ناہید مرزا اسکندر مرزا صاحب کی دوسری بیوی تھی۔ پہلے وہ پاکستان میں ایران کے ملٹری اٹیچی کے ساتھ بیاہی ہوئی تھی، پھر اس سے طلاق حاصل کر کے انہوں نے سکندر مرزا سے شادی کر لی۔ اس وقت وہ ڈیفنس سیکرٹری تھے۔ گورنر جنرل کی ان پارٹیوں میں مجھے صرف ایک بار شمولیت کا موقع ملا۔ پارٹی کے رنگ سے مجھے بڑی بدمزگی اور کراہت محسوس ہوئی۔ دوسری بات، جب مجھے اس قسم کی دعوت ملی تو میں نے بیگم مرزا کو فارسی کا یہ شعر لکھ کر بھیج دیا: در محفل خود راہ مدہ ہم چمنے را، افسردہ دل افسردہ کند انجمن را۔ اس کے بعد انہوں نے سرکاری تقریبات کے علاوہ مجھے اپنی کسی اور دعوت میں شرکت کے لیے مدعو نہ کیا۔ میجر جنرل اسکندر مرزا کے کام کرنے کا طریقہ بڑا منظم تھا۔ وہ صبح 8 بجے سے دوپہر کے 1 بجے تک جم کر دفتر میں بیٹھتے تھے۔ روز کی فائلیں روز ہی نپٹا دیتے تھے۔ اس کے بعد شام کے وقت انہوں نے مجھے کبھی سرکاری کام کے لیے طلب نہیں کیا۔ سیاسی میل ملاپ اور جوڑ توڑ کا سارا کام وہ دفتری اوقات کے بعد کرتے تھے۔ ان کی ملازمت کا بیشتر حصہ برٹش دور کی پولیٹیکل سروس میں گزرا تھا، اس لیے اس کام میں انہیں خصوصی مہارت حاصل تھی۔ میرے کمرے کی ایک کھڑکی گورنر جنرل ہاؤس کے برآمدے میں کھلتی تھی۔ 1 بجے جب وہ دفتر سے اٹھ کر اس برآمدے سے گزرتے تھے تو لمحہ بھر کے لیے کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کر پوچھ لیتے کہ کوئی اہم کام باقی تو نہیں رہ گیا۔ اس کے بعد میرا اور ان کا رابطہ اگلی صبح تک کے لیے ٹوٹ جاتا تھا۔ اصلاح عمل میں فقط ایک بار تبدیلی آئی۔ ایک روز میں اپنے گھر پر تھا کہ رات کے 10 بجے گورنر جنرل ہاؤس کی کار آئی اور اس میں سے کراچی کے ایک بہت بڑے سیٹھ نمودار ہوئے۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھے۔ انہوں نے مجھے گورنر جنرل کے ہاتھ کا لکھا ہوا ایک پرچہ دیا جس میں میرے نام حکم تھا کہ میں ان صاحب کو چیف کنٹرولر آف امپورٹ ایکسپورٹ سے 25 شیورلے کاریں درآمد کرنے کا لائسنس فوراً دلوا دوں۔ سکندر مرزا کے دستخط کے نیچے اس روز کی تاریخ تھی اور تاریخ کے نیچے یہ حکم نامہ تحریر کرنے کا وقت 9 PM بھی درج تھا۔ سیٹھ صاحب نے کہا کہ گورنر جنرل نے مجھے بھی اپنے پاس بلایا ہے۔ میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو وہ مجھے ایک الگ کمرے میں لے گئے اور کہنے لگے، یہ سیٹھ ساری شام ہاتھ دھو کر میرے پیچھے پڑا رہا۔ میں نے بھی جان بچانے کے لیے یہ مزاح کا خیز نوٹ لکھ دیا۔ اس کے نیچے وقت اس لیے درج کیا ہے تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ دفتر کی بات نہیں بلکہ محفل ناو نوش کا حکم ہے۔ اب تم اس سیٹھ کو اپنے دفتر میں لے جا کر ڈانٹو ڈپٹو اور یہ حکم نامہ اس کے سامنے پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینک دو۔ آئندہ بھی اگر کوئی ایسی تحریر لائے جس پر شام کے 8 بجے کے بعد کا وقت درج ہو تو اسے بھی بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پھاڑ کر پھینک دو۔ سکندر مرزا صاحب کو گورنر جنرل بنے 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کون سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی معلوم نہ تھا۔ میں نے یہی بات ان کو بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کے نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف اٹھانے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں سکندر مرزا صاحب کے پاس گیا۔ وہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ برج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں انہیں کمرے سے باہر لے گیا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کر اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے فرمائشی قہقہے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑبونگ جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو بتا دو کہ حلف برداری کی رسم پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی صاحب کے ہاں پہنچا اور ان کو یہ خبر سنائی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا، اچھا پھر وہی محلاتی سازش۔ 2 روز بعد 11 اگست 1955 کو چودھری محمد علی نے وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھا لیا۔ ان کی حکومت مسلم لیگ اور یونائٹڈ فرنٹ کی کولیشن سے بنی تھی۔ شیر بنگال مولوی AK فضل الحق پہلی بار کسی مرکزی کابینہ میں شامل ہوئے اور انہیں وزارت داخلہ ملی۔ کچھ عرصہ قبل ان پر بڑے زور و شور سے غدار اور ملک دشمن کا الزام لگ چکا تھا، لیکن اب وہی غدار اور ملک دشمن پاکستان کا وزیر داخلہ تھا۔ بدقسمتی سے کبھی کبھی ہماری سرکاری، سیاسی، سماجی اور ذاتی قوت برداشت بڑی ضعیف ثابت ہوتی ہے۔ حکومت وقت کے ساتھ اختلافات غداری بن جاتا ہے اور سیاسی سماجی امور میں رائے کا تصادم وطن دشمنی قرار پا سکتا ہے۔ اس فعل ابس میں حب الوطنی کی ساکھ کے علاوہ اور کسی کا کچھ نہیں بگڑتا۔ اس کابینہ میں ایک نیا چہرہ سید عابد حسین کا تھا۔
وہ ضلع جھنگ میں شاہ جیونا کے بہت بڑے زمیندار تھے اور بڑی خوبصورت روشن خیال اور خوش اخلاق شخصیت کے حامل تھے۔ ان کے کردار میں میانہ روی، حیاداری اور راست بازی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی اور ان کی گفتگو سادہ اور پرکشش ہوتی تھی۔ وہ ان معدود چند لوگوں میں سے تھے جو دولت مند تو تھے، لیکن دولت کی ریل پیل نے ان کے اخلاق میں کوئی کجی پیدا نہیں کی تھی۔ جسمانی طور پر وہ صحت مندی کا قابل رشک نمونہ تھے اور ہر طرح کا لباس ان پر خوب پھپتا تھا۔ افسوس کہ انہوں نے زیادہ عمر نہ پائی، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ چودھری محمد علی کے وزیر اعظم مقرر ہونے کے بعد 2 ماہ کے عرصے میں مغربی پاکستان 1 یونٹ بنانے کا کام مکمل ہو گیا۔ اس منصوبے کی بنیاد تو اسی وقت پڑ چکی تھی جب مارچ 1950 میں مسٹر غلام محمد نے ویسٹ پاکستان اسٹیبلشمنٹ آرڈر جاری کر کے نواب مشتاق احمد گرمانی کو مجوزہ صوبے کا گورنر اور ڈاکٹر خان صاحب کو چیف منسٹر نامزد کر دیا تھا، لیکن اس قانون کا بل اسمبلی نے 30 ستمبر کو پاس کیا اور 14 اکتوبر 1955 کو مغربی پاکستان کا صوبہ باضابطہ طور پر معرض وجود میں آ گیا۔ انتظامی لحاظ سے یہ بڑا معقول اور قابل عمل منصوبہ تھا، لیکن اسے سیاسی اکھاڑے میں اتارا گیا تو اس کا حلیہ بگڑ کے رہ گیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے زور و شور سے اس وقت کام شروع ہوا جب 1954 میں مشرقی پاکستان میں مسلم لیگ کو بری طرح شکست ہو چکی تھی۔ اسی وقت سے کچھ لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ اب یہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے کہ مغربی پاکستان کے چھوٹے صوبے مشرقی پاکستان کی نئی سیاسی پارٹیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے مرکزی قیادت پر قبضہ حاصل کر لیں۔ ایسی ذہنیت کے لوگوں کے نزدیک 1 یونٹ اس قسم کے خطرات کو روکنے کا مؤثر ذریعہ تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب کا صوبہ اپنی آبادی، تعلیم اور ترقی کی وجہ سے ہمیشہ دوسرے صوبوں سے آگے رہا ہے۔ اس وجہ سے بین الصوبائی رقابتوں اور تعصبات نے بڑا فروغ پایا اور پنجاب کے خلاف چھوٹے صوبوں میں کچھ صحیح اور کچھ غلط اور فرضی شکایات اور الزامات کے دفتر کھل گئے۔ 1 یونٹ کے منصوبے میں بھی چھوٹے صوبوں کو پنجاب کی بالادستی کی سازش نظر آنے لگی اور ان کو شبہ ہو گیا کہ اس اسکیم کے ذریعے پنجاب ان کے نظم و نسق پر بھی براہ راست قبضہ جمانا چاہتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ کچھ سیاستدانوں نے 1 یونٹ کے خلاف کھلم کھلا محاذ قائم کر کے اس کی مخالفت میں ایک منظم تحریک چلانی شروع کر دی۔ اس میں خان عبد الغفار خان، پیر صاحب مانکی شریف، جی ایم سید، شیخ عبد المجید اور سردار سمد خان اچکزئی پیش تھے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ کے علاوہ اور کسی سیاسی پارٹی کا رویہ 1 یونٹ کے حق میں واضح طور پر مثبت نہ تھا، بلکہ اس بارے میں کئی چوٹی کے سیاستدانوں کا کردار حیرتناک حد تک متضاد اور متناقض تھا۔ صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ سردار عبد الرشید پہلے 1 یونٹ کے حق میں تھے، لیکن پھر اچانک ان کے برخلاف ہو گئے۔ اس کی پاداش میں ان کی وزارت برطرف کر دی گئی۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ملک فیروز خان نون بھی پہلے 1 یونٹ کے حمایتی تھے، لیکن پھر مخالف ہو گئے۔ نتیجتاً ان کو بھی وزارت سے ہاتھ دھونا پڑا۔ سندھ کے پیر علی محمد راشدی کا شمار بھی 1 یونٹ کے حمایتیوں میں ہوتا تھا، لیکن وہ بھی پینترا بدل کر اس اسکیم کے مخالفین کی صف میں جا کھڑے ہوئے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے بڑی قلابازی مسٹر سہروردی نے کھائی تھی۔ مسٹر غلام محمد کے زمانے میں جب وہ وزیر قانون تھے تو 1 یونٹ قائم کرنے کا گورنر جرنیلی آرڈر انہی کی نگرانی میں تیار ہو کر جاری ہوا تھا۔ صرف 6 ماہ کے بعد جب یہی آرڈر بل کی صورت میں اسمبلی کے سامنے آیا تو مسٹر سہروردی نے اس کی ڈٹ کر مخالفت کی۔ کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اب کابینہ کے رکن نہ رہے تھے، یا شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ وہ وزارت عظمیٰ حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے تھے؟ سیاستدانوں کی اس آنکھ مچولی سے صاف ظاہر ہے کہ ان میں سے کسی کی نظر 1 یونٹ کے قومی اور انتظامی فوائد اور خوبیوں کی جانب نہ تھی۔ اس منصوبے کے متعلق اپنی رائے قائم کرنے میں وہ فقط اپنا ذاتی اور وقتی مفاد پیش نظر رکھتے تھے۔ پانچویں بات یہ ہے کہ 1 یونٹ بنتے ہی چھوٹے صوبوں کی گورنریاں، وزارتیں اور اسمبلیاں ٹوٹ گئیں اور ان سطحوں کے سارے اختیارات لاہور منتقل ہو گئے۔ نظم و نسق میں ڈی سینٹرلائزیشن کا کوئی ایسا طریقہ رائج نہ کیا گیا جس کے ذریعے مقامی معاملات مقامی طور پر ہی طے پاتے رہیں۔ یوں بھی بیوروکریسی کا روایتی مزاج ایسا ہے کہ جو طاقت ایک بار اس کے ہاتھ میں آ جائے اسے واپس کر کے دوسروں میں تقسیم کرنا اس پر بڑا شاق گزرتا ہے۔ چنانچہ اب صورتحال یہ ہو گئی کہ بلوچستان، سندھ اور سرحد کے لوگوں کو دور دراز کا سفر اختیار کر کے اپنے بعض چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے بھی لاہور آنا پڑتا تھا۔ اس میں بڑی دشواریوں، پریشانیوں اور تکلیف کا سامنا تھا۔ اس نے بھی بہت سے عناصر کے ذہن میں 1 یونٹ کی افادیت کو مشکوک بنا دیا۔
چھٹی بات یہ ہے کہ صوبائی سطح کے سرکاری ملازمین کو یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ 1 یونٹ بننے کے بعد شاید ان کے تبادلے بھی مغربی پاکستان کے دور دراز علاقوں میں ہونا شروع ہو جائیں۔ تبادلوں کا یہ خوف شمشیر برہنہ کی طرح ان کے ذہن پر لٹک گیا اور اس طرح سرکاری ملازمین کی ایک کثیر تعداد کے دل میں 1 یونٹ کے خلاف بدظنی نے راہ بنائی۔ 7ویں بات یہ ہے کہ ہر صوبے میں ایسے سیاست پسند لوگوں کی خاصی بڑی تعداد ہوتی ہے جو خود تو انتخاب نہیں لڑتے لیکن مقامی سیاست میں کئی طریقوں سے سرگرم عمل رہتے ہیں۔ جب چھوٹے صوبوں کی اپنی اپنی اسمبلیاں نہ رہیں تو یہ میدان خالی ہو گیا اور عملی طور پر فعال لوگوں کی کثیر تعداد احساس محرومی کا شکار ہو گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سیاستدانوں کی محض آرائیوں، خود غرضیوں اور قلابازیوں، بیوروکریسی کی بے تدبیریوں اور کوتاہ اندیشیوں، بعض سرکاری ملازمین کی بدظنیوں اور عوام کے ایک بڑے طبقے کی دشواریوں اور محرومیوں کی وجہ سے 1 یونٹ کا انتظامی تجربہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکا۔ وزیر اعظم کے طور پر چودھری محمد علی کا سب سے بڑا کارنامہ 1957 کے آئین کے نفاذ کا تھا۔ پچھلے 9 برس میں خان لیاقت علی خان سے لے کر اب تک کسی وزیر اعظم نے آئین سازی کے کام کو آگے نہ بڑھایا تھا۔ چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد 5 ماہ کے اندر آئین کا مسودہ شائع کر دیا۔ جب یہ مسودہ آئین ساز اسمبلی میں پیش ہوا تو اس کی 245 دفعات کے لیے 670 ترامیم پیش ہوئیں۔ خاص طور پر مشرقی پاکستان میں بڑا طوفان اٹھا۔ وہاں پر ریزسٹنس ڈے بھی منایا گیا جس میں جلسے ہوئے، جلوس نکلے اور ہڑتال ہوئی۔ مولوی اے فضل الحق نے بڑی سخت تقریریں کی۔ مولانا بھاشانی نے تو مشرقی پاکستان کو الگ کرنے تک کی دھمکی دے دی۔ اسمبلی کے اندر عوامی لیگ کے ایک لیڈر مسٹر ابو منصور نے یہاں تک کہہ دیا کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کا ایک مذہب ہے اور دونوں نے ایک ہی تحریک کے ذریعے آزادی حاصل کی ہے۔ اس کے علاوہ ان دونوں حصوں میں کوئی قدر مشترک نہیں، دونوں حصے الگ الگ ملک اور الگ الگ قومیں ہیں۔ مسٹر سہروردی نے بھی آئین کی خوب مخالفت کی اور جب رائے شماری کا وقت آیا تو اسمبلی سے واک آؤٹ کر گئے۔ کچھ عرصے بعد جب یہی سہروردی اسی آئین کے تحت وزیر اعظم بنے تو انہوں نے بلا کسی جھجک کے یہ اعلان کر دیا کہ اس آئین میں مشرقی پاکستان کے 98% مطالبات پورے ہو گئے ہیں۔ آئین کے خلاف اس تمام محاذ آرائی، مخالفت اور مخاصمت کا سامنا چودھری محمد علی نے بڑے تحمل، بردباری اور مدبرانہ دانشمندی سے کیا۔ ان کی کوششیں بارآور ہوئیں اور 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہو کر اسلامی جمہوریہ پاکستان کا قیام عمل میں آیا۔ نئے آئین کے تحت چودھری محمد علی نے وزیر اعظم کے طور پر حلف اٹھایا اور میجر جنرل اسکندر مرزا ملک کے پہلے صدر مقرر ہوئے۔ 23 مارچ 1956 کو جب ایوان صدر میں نیا آئین نافذ کرنے کی تقریب منعقد ہو رہی تھی تو اس دوران 2 بدشگونیاں ظہور میں آئیں۔ تقریب شروع ہونے سے کچھ دیر پہلے بڑے زور کی آندھی آئی اور تیز بارش ہوئی جس سے شامیانے کا کچھ حصہ چند مہمانوں کے اوپر گر گیا، جن میں اسمبلی کے اسپیکر مولوی عبدالوہاب خان بھی شامل تھے۔ اس علامت سے شاید فطرت کے عناصر نے یہ پیشگوئی کر دی تھی کہ 18 ماہ بعد اس آئین کا بھی کچھ ایسا ہی حشر ہونے والا ہے۔ دوسری بدشگونی صدر کے طور پر میجر جنرل اسکندر مرزا کا تقرر تھا۔ نیا آئین اسلامی اور جمہوری اقدار کا حامل تھا، لیکن ملک کے پہلے صدر کو ان دونوں اقدار سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہ تھا۔ نئے آئین کو سکندر مرزا کی صدارت میں چلانا ویسا ہی تھا جیسے کہ دودھ کو بلی کی رکھوالی میں رکھنا۔ سکندر مرزا صاحب جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے۔ گورنر جنرل یا صدر کے طور پر آئینی بندشوں اور پابندیوں میں مقید ہو کے رہنا ان کے لیے ناممکن تھا۔ جب ان کے دوست ڈاکٹر خان صاحب مغربی پاکستان کے وزیر اعلیٰ نامزد ہوئے تو انہیں کسی سیاسی پارٹی کی حمایت حاصل نہ تھی۔ ان کی دستگیری کے لیے سکندر مرزا صاحب نے ریپبلکن پارٹی کی داغ بیل ڈالی۔ اس پارٹی کی تشکیل گورنمنٹ ہاؤس میں براہ راست ان کی سربراہی میں ہوئی۔ جس وقت یہ پارٹی بن رہی تھی ان دنوں سکندر مرزا صاحب اس کام میں اس قدر منہمک تھے کہ انہیں فائلیں دیکھنے کا بھی وقت نہ ملتا تھا۔ دن میں کسی وقت وہ چند لمحوں کے لیے میرے کمرے میں آتے تھے اور کھڑے کھڑے ضروری فائلوں پر دستخط کر کے چلے جاتے تھے۔ کئی بار وہ اتنی عجلت میں ہوتے تھے کہ فائلوں کے فیتے تک نہ کھولتے تھے اور یوں ہی کاغذوں کو کھینچ کھانچ کر دستخط کر دیتے تھے۔ ریپبلکن پارٹی بنانے کا بھوت ان پر جس شدت سے سوار تھا ویسے ذوق شوق سے میں نے انہیں اور کوئی کام کبھی کرتے نہ دیکھا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ریپبلکن پارٹی بنانے میں مغربی پاکستان کے گورنر نواب مشتاق احمد گورمانی بھی برابر کے شریک تھے۔ کہنے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پارٹی کا منشور اور آئین بھی انہوں نے ہی مرتب کیے تھے۔ یہ الزام ریپبلکن پارٹی کے ایک سابق جنرل سیکرٹری مسٹر عبد القیوم نے خاص طور پر لگایا ہے۔
اس کے علاوہ مسٹر گورمانی کے خلاف جب ایبڈو کے تحت انکوائری ہو رہی تھی تو مغربی پاکستان کی اسمبلی کے 7 ممبروں نے اپنی گواہی میں کہا تھا کہ ریپبلکن پارٹی صدر، وزراء اور گورنر گورمانی کے گٹھ جوڑ سے بنی تھی اور وہ اس میں گورنر کے دباؤ سے مجبور ہو کر شامل ہوئے تھے۔ ان گواہوں کے اسماء گرامی جمیل حسین رضوی، گل نواز خان، چودھری محمد احسن، شیخ محمد سعید، رائے نوشیر خان، حکیم خورشید احمد اور قاضی مرید احمد تھے۔ ایک روز سکندر مرزا نے مجھے قرآن مجید کا ایک نسخہ دیا کہ میں اسے احتیاط سے اپنی خفیہ کاغذات رکھنے والی الماری میں مقفل کر کے رکھوں اور ان کے سوا اور کسی کو نہ دکھاؤں۔ اس نسخے میں خاص بات یہ تھی کہ سر ورق کی پشت پر جو خالی صفحہ ہوتا ہے اس پر درجن بھر سیاستدانوں نے اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر اور اس مقدس کتاب الہی کو گواہ بنا کر آپس میں تعاون کرنے کا عہد نامہ تیار کیا ہوا تھا۔ اس تحریر کے نیچے پاکستان کے بہت سے چوٹی کے لیڈروں کے دستخط تھے۔ چند ماہ کے اندر اندر یہ مقدس عہد نامہ بھی ٹوٹ پھوٹ گیا۔ افسوس کہ قرآن شریف کا وہ نادر نسخہ صدر مرزا نے مجھ سے واپس لے لیا، ورنہ وہ اس قابل تھا کہ عبرت حاصل کرنے کے لیے اسے ہمارے قومی عجائب گھر میں رکھا جاتا۔ ریپبلکن پارٹی کے بنتے ہی صدر سکندر مرزا کے ہاتھ میں جادو کی چھڑی آ گئی، جسے گھما کر وہ سیاست میں جب چاہتے اپنی پسند کی تبدیلی لا سکتے تھے۔ آئین نافذ ہونے کے 13 ماہ بعد چودھری محمد علی وزیر اعظم کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ہماری تاریخ میں یہ واحد مثال ہے جس میں کسی وزیر اعظم نے اپنے آپ کسی دباؤ کے بغیر اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ چودھری محمد علی انتھک کام کرنے کے عادی تھے۔ ان کی دیانت، امانت اور منصف مزاجی کا درجہ بھی اعلیٰ تھا۔ وزارت عظمیٰ سے سبکدوشی کے بعد انہوں نے نہایت صبر اور خاموشی سے زندگی گزاری۔ ایک بار انہیں علاج کے لیے بیرون ملک جانا ضروری ہو گیا، لیکن وسائل کی کمی ان کے راستے میں حائل تھی۔ جب صدر سکندر مرزا کو اس صورتحال کا علم ہوا تو انہوں نے خود ان کے ہاں جا کر کوشش کی کہ ان کے اخراجات کے لیے وہ حکومت کی مالی امداد قبول کر لیں، لیکن چودھری صاحب نہ مانے۔ ان کا موقف یہ تھا کہ انہوں نے حکومت کے لیے جو خدمات سر انجام دی ہیں ان کا انہیں پورا معاوضہ ملتا رہا ہے۔ اب وہ خامخواہ پاکستان کے خزانے پر مزید بوجھ نہیں بننا چاہتے، لیکن صدر مرزا کے مسلسل اصرار پر انہوں نے 20,000 روپیہ قرض حسنہ کے طور پر قبول کر لیا۔ بعد ازاں یہ رقم انہوں نے چند قسطوں میں واپس ادا بھی کر دی۔ اسی زمانے میں چودھری محمد علی نے صدر مرزا کو یہ مشورہ بھی دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھ بٹانے کے لیے ایک وائس پریزیڈنٹ بھی رکھ لیں، لیکن یہ مشورہ قبول نہ کیا گیا۔ میرا اندازہ ہے کہ اگر چودھری صاحب جیسا فہیم شخص ایوان صدر میں ڈپٹی پریزیڈنٹ کے طور پر موجود ہوتا تو شاید ہماری تاریخ کا دھارا کوئی اور رخ اختیار کر لیتا۔ واللہ عالم۔ چودھری صاحب کے بعد مسٹر سہروردی کی دیرینہ آرزو پوری ہوئی اور وہ وزیر اعظم بنے۔ ان کی حکومت ریپبلکن پارٹی اور عوامی لیگ کے اشتراک سے بنی تھی۔ 13 ماہ بعد ریپبلکن پارٹی نے ان کا ساتھ بھی چھوڑ دیا اور صدر مرزا نے ان کا استعفیٰ طلب کر لیا۔ آخر میں 6 سیاسی پارٹیوں کی کولیشن سے ملک فیروز خان نون نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا اور 9 ماہ کے قریب حکومت کی۔ ان کے زمانے میں کبھی کبھی ایسی نوبت بھی آ جاتی تھی کہ وزیروں کی فوج ظفر موج وزارتوں کی تعداد سے کہیں آگے نکل جاتی تھی۔ حلف لینے والے وزیروں کو معلوم ہوتا تھا کہ ان کی وزارت کی چاندنی چند ماہ سے زیادہ نہ چمکے گی، اس لیے محکموں کی تقسیم پر بڑا فساد ہوتا تھا۔ اسی زمانے میں خشک اور تر وزارتوں کی اصطلاح بڑی فراوانی سے استعمال ہوا کرتی تھی۔ وزارت خزانہ، تجارت، صنعت، ورکس، خوراک وغیرہ کا شمار تر وزارتوں میں ہوتا تھا۔ ایک بار ایک کابینہ نامزد تو ہو گئی، لیکن کئی روز تک حلف نہ اٹھا سکی کیونکہ محکموں کی بندر بانٹ کا قضیہ کسی طور طے نہ پاتا تھا۔ آخر خدا کر کے یہ مسئلہ بھی طے ہوا اور جب سب لوگ حلف اٹھانے کے لیے ایوان صدر میں جمع ہوئے تو اچانک یہ معلوم ہوا کہ پورٹ فولیوز کی تقسیم کے دوران وزارت تعلیم پر کسی کی نظر انتخاب نہیں پڑی تھی۔ آئین نافذ ہونے کے بعد 3 سال کے عرصے میں 4 مرکزی حکومتیں اقتدار میں آئیں جن میں 11 سیاسی پارٹیوں نے حصہ لیا۔ ریپبلکن پارٹی ان سب میں شامل تھی۔ اس صورتحال کے رونما ہونے پر صدر سکندر مرزا کے جوڑ توڑ کا بڑا عمل دخل تھا۔ وہ 3 باتیں ثابت کرنا چاہتے تھے۔ اول یہ کہ نیا آئین قابل عمل نہیں، دوم یہ کہ ملک بھر میں ایک بھی ایسی سیاسی شخصیت موجود نہیں جو مستحکم حکومت بنا کر اسے خوش اسلوبی سے چلا سکے، اور سوئم یہ کہ عملی سیاست میں کوئی ایسی جماعت نہیں جو ملک کے دونوں حصوں کا اعتماد حاصل کر کے حکومت کا کاروبار سنبھال سکے۔ 3 سال کے عرصے میں انہوں نے اپنا یہ مقصد بڑی حد تک حاصل کر لیا کیونکہ اس عرصے میں ملک کی تقریباً سب بڑی سیاسی پارٹیاں اور اہم لیڈر یکے بعد دیگرے حکومت میں شامل ہو کر یا ناکام ہو چکے تھے یا ناکام کر دیے گئے تھے۔
اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ صدر سکندر مرزا جمہوریت سے خوفزدہ تھے اور اسے ناکام ثابت کر کے اپنی شخصی آمریت کا تسلط جمانا چاہتے تھے۔ وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ کے رسیہ تھے اور بادشاہوں کے طور طریقوں کو دیکھ کر بے حد مروب ہو جاتے تھے۔ ایک بار وہ افغانستان کے سرکاری دورے پر گئے۔ ظاہر شاہ محض نام کا بادشاہ تھا، وہاں پر اصلی حکومت اس کے چچاؤں کی تھی۔ سردار داؤد وزیر اعظم تھے اور اسی وقت سے درپردہ روس کے ساتھ پینگے بڑھانے میں لگے ہوئے تھے۔ ملک میں غربت، افلاس اور پسماندگی کا دور دورہ تھا، لیکن شاہی محلات میں طاؤس و رباب اور کباب و شباب کا زور تھا۔ بادشاہ کی سرکاری دعوت میں جو مینو کارڈز میز پر سجائے ہوتے تھے ان کے ایک طرف انگریزی طرز کے کھانوں کے نام تھے اور دوسری طرف افغانی کھانوں کی فہرست تھی۔ میرا خیال تھا کہ ہر مہمان کی پسند کے مطابق اسے انگریزی یا افغانی کھانے کھلائے جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ پہلے سب کے لیے 6 کورس کے انگریزی کھانوں کا دور چلا۔ اس کے بعد 8-10 قسم کے مرغن افغانی کھانے میز پر آئے۔ کچھ لوگوں نے دونوں قسم کے کھانوں کے ساتھ بڑی بے تکلفی سے پورا انصاف کیا۔ کھانے کے بعد بادشاہ سلامت سب مہمانوں کو ساتھ لے کر باہر باغ میں آئے، جہاں 500-600 معززین رات کے استقبالیے میں شامل ہونے کے لیے کافی دیر سے جمع ہو رہے تھے۔ یہ حضرات گھنٹے 1.5 گھنٹے سے بھوکے پیاسے ان میزوں کے گرد منڈلا رہے تھے جو انواع و اقسام کے سامان خورونوش سے لدی ہوئی تھیں۔ دونوں ملکوں کے قومی ترانے بجتے ہی سارا مجمع کھانے کی میزوں پر ٹڈی دل کی طرح چھا گیا۔ ہمارے اندر والے مہمان بھی اس میں بڑے شوق سے شامل ہوئے۔ بادشاہی دعوت کا یہ طریقہ صدر سکندر مرزا کو بڑا پسند آیا۔ واپس آ کر بہت عرصے تک اس کی یاد ان کے دل میں چٹکیاں لیتی رہی۔ بغداد پیکٹ کی کانفرنس کے سلسلے میں صدر مرزا نے ایران، عراق اور ترکی کے بھی کئی دورے کیے۔ شاہ ایران سے ان کی خوب گاڑی چھنتی تھی۔ ان دوروں میں بیگم ناہید مرزا ملکہ ثریا کے ساتھ بزوم خود اپنی خوش لباسی اور حسن و جمال کا مقابلہ کرتی رہتی تھیں۔ وہ ہر روز طرح طرح کے رنگوں کی نہایت بھڑکیلی اور مرصع ساڑیاں زیب تن کرتی تھیں اور ہر تصویر میں بڑے اہتمام سے مسکراتی ہوئی نظر آنے کی کوشش میں لگی رہتی تھیں۔ ایک روز انہوں نے شکایتاً کہا کہ ملکہ ثریا کسی تقریب اور تصویر میں مسکراتی نظر نہیں آتی۔ میرا معاملہ اس کے برعکس ہے، لیکن یہ اخبار والے سب اندھے ہیں، ہمارے درمیان اس فرق پر کوئی کچھ نہیں لکھتا۔ شاہ ایران کی ہر تقریب میں 2-3 شوخ و شنگ لڑکیاں ہمہ وقت ان کے گرد منڈلایا کرتی تھیں۔ بسا اوقات یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ جان بوجھ کر ملکہ ثریا کو برسر عام نظر انداز کر کے شاہ کی توجہ کا مرکز بننے کی کوشش کر رہی ہیں۔ رضا شاہ پہلوی کے اس وقت تک کوئی اولاد نہ تھی اور نجی محفلوں میں بعض اوقات وہ شاہی وقار کا رنگ و روغن اتار کر بڑی بے حجابی سے ایک گھٹیا سے پلے بوائے کا اوباشانہ روپ اختیار کر لیتے تھے۔ وہ بلو فلموں کے دلدادہ تھے اور یورپ اور امریکہ کے قہبہ خانوں، بیسواؤں اور فحش نگاروں کے متعلق انہیں بڑی وسیع معلومات حاصل تھیں۔ ایک روز شام کی چائے پر انہوں نے صدر سکندر مرزا کو 1.5 گھنٹے تک جنسی علوم اور فنون کے مختلف گوشوں سے آگاہ کیا اور آخر میں یہ فتویٰ صادر کیا: معاشرے کی توانائی اور ترقی ناپنے کا صحیح پیمانہ یہ ہے کہ اس میں جنسی آزادی کو کتنا فروغ حاصل ہے۔ ایک بار شاہ ایران صدر مرزا اور بیگم ناہید مرزا کو ہمراہ لے کر اصفہان، شیراز اور مشہد کی سیاحت پر گئے۔ طویل فاصلے تو ہوائی جہاز سے طے کیے گئے، لیکن مقامی سیر و سیاحت کے لیے شاہ کے جلووں میں موٹروں کا بڑا شاندار قافلہ چلتا تھا۔ موٹروں کا یہ شاہی جلوس جب کسی گاؤں یا قصبے سے گزرتا تھا تو کئی جگہ سڑک پر دور دور تک قالین ہی قالین بچھے ہوئے نظر آتے تھے۔ بعد میں یہ راز کھلا کہ قالین میں اگر بہت زیادہ گرد جم کر بیٹھ جائے تو اسے صاف کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے چلتی ہوئی موٹر کار کے پہیوں کے نیچے روندا جائے۔ اس طرح گرد کی جمی ہوئی تہیں ٹوٹ جاتی ہیں اور تھوڑا سا جھاڑنے سے بھی قالین صاف ہو جاتا ہے۔ اس ترکیب سے شاہ کی گزرگاہ میں اپنا قالین بچھا کر اس کی وفادار رعایا ایک ہاتھ سے پہلوی خاندان کی ہر دل عزیزی پر اپنی مہر تصدیق ثبت کر دیتی تھی اور دوسرے ہاتھ سے اپنے پرانے قالینوں کی گرد جھاڑ لیتی تھی۔ شیراز میں ہم ایک رات ٹھہرے۔ وہاں پر جو کار مجھے ملی اسے ایک نوجوان چلا رہا تھا جو یونیورسٹی کا طالب علم تھا۔ یہ کار بھی اس کی اپنی تھی۔ اس نے مجھے بتایا کہ جب کبھی شاہ کے مہمان یہاں نازل ہوتے ہیں ان کے استعمال کے لیے کاریں اہالیان شہر سے جبراً ضبط کر لی جاتی ہیں۔ ڈرائیور بھی کار کے مالک ہی فراہم کرتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس ڈرائیور نہ ہو تو کار کے مال کو بیگار کے طور پر خود ہی یہ فرض انجام دینا پڑتا ہے۔ یہ نوجوان بڑے امیر اور معزز خاندان سے تعلق رکھتا تھا، لیکن اس وقت اسے سرکاری ڈرائیور کی وردی پہنا کر ہماری خدمت کے لیے مفت کی بیگار میں پکڑا ہوا تھا۔ وہ صبح 7 بجے ڈیوٹی پر حاضر ہوتا تھا اور رات کے 11 بجے اپنی کار کو سرکاری مہمان خانے میں چھوڑ کر گھر واپس لوٹتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔
اس نے مجھے بتایا کہ شیراز میں تقریباً سارا سال رات کو کرفیو نافذ رہتا ہے اور رات کو 10 بجے کے بعد لوگ اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتے۔ ہر شہر اور علاقے پر مقامی فوجی گیریزن کا تسلط ہے اور خود گیریزن پر سیکرٹ سروس والوں کا کنٹرول ہوتا ہے۔ سیکرٹ سروس کے شعبے میں براہ راست شاہ کی ماتحتی میں کام کرتے ہیں۔ یہ نوجوان بڑی شدت سے شاہ ایران کا مخالف تھا اور شاہ پر نظر پڑتے ہی اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا تھا۔ شاہ ایران کی سرکاری دعوتیں بڑی شاندار ہوتی تھیں۔ ڈنر کے دوران نصف درجن اعلیٰ فوجی افسر تمغوں سے جگمگاتی ہوئی وردیاں پہنے شاہ کی کرسی کے پیچھے دست بستہ اٹینشن کھڑے رہتے تھے۔ ایک ڈنر کے بعد بیگم ناہید مرزا نے مجھے کہا کہ شاہ کی نشست کے پیچھے جو افسر کھڑے تھے ان میں سے 2 کا رینک جرنیل کے برابر تھا اور ادھر کراچی میں کپتان اور میجر کے رینک کے ADC ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے متعلق تم لوگوں کو کچھ سوچنا چاہیے۔ ایک بار صدر سکندر مرزا ایران، عراق اور سعودی عرب کے دورے پر ایسے وقت نکلے جبکہ نہر سوئز کے قضیے پر مصر پر برطانیہ اور فرانس کا حملہ ہو چکا تھا۔ وزیر اعظم سہروردی اور کمانڈر ان چیف جنرل ایوب خان بھی ان کے ساتھ تھے۔ جمال عبد الناصر کی غیر معتدل پالیسیوں کی وجہ سے مشرق وسطیٰ کی بادشاہتیں ان سے بہت خوفزدہ اور ناراض تھیں اور اب سامراجی طاقتوں کے حملے سے ناصر کی شکست اور تباہی کی امید باندھ کر بہت سے شایان ذیشان خوشی سے بغلیں بجا رہے تھے۔ خصوصاً بغداد کا سماں بڑا عبرتناک تھا۔ گلیوں اور سڑکوں پر جو عوام تھے ان کا دل مصر کے ساتھ تھا، لیکن سرکاری سطح پر خوشی کے شادیانے بج رہے تھے۔ عراق کے وزیر اعظم نوری السعید پاشا ہمارے گیسٹ ہاؤس میں آئے اور صدر سکندر مرزا اور مسٹر سہروردی کے پاس بیٹھ کر انہوں نے صدر ناصر کے خلاف دیر تک زہر اگلا۔ ناصر کا ہوا ان کی رگو پے میں اس قدر شدت سے چھایا ہوا تھا کہ یا تو وہ اسے برملا گالی دے کر یاد کرتے تھے یا تنزیہ طور پر جمال عبد الناصر علیہ السلام کے نام سے پکارتے تھے۔ اسی نشست میں انہوں نے بڑے وثوق سے پیشگوئی کی کہ نہر سوئز میں جمال عبد الناصر کی قبر مقدر ہو چکی ہے اور بہت جلد فرعون کی طرح اس کی لاش بھی پانی سے نکال کر عجائب گھر میں رکھ دی جائے گی۔ نہر سوئز کے سلسلے میں ہمارے عوام کا رد عمل بھی دوسرے مسلمانوں کی طرح مصر کے حق میں تھا، لیکن حکومت کا رویہ تذبذب، تامل، شش و پنج، پس و پیش اور حیز بیز کے تانے بانے میں الجھا ہوا تھا۔ صدر سکندر مرزا اور وزیر اعظم سہروردی اپنے عوام کے خوف سے برطانیہ اور فرانس کے حملے کی تائید تو نہ کر سکتے تھے، لیکن وہ کھلے دل سے مصر کے حق میں کوئی قدم اٹھانے سے بھی قاصر تھے۔ جب ہم بغداد میں تھے تو وزیر اعظم سہروردی نے اچانک مصر کا دورہ کرنے کا پروگرام بنایا۔ مصر کی حکومت فرانس اور برطانیہ کے حملے کی تباہ کاریوں کے مسائل میں الجھی ہوئی تھی۔ یوں بھی اس خاص موقع پر سہروردی صاحب کے مصر جانے کا کوئی جواز نہ تھا، اس لیے قدرتی طور پر مصر کی حکومت نے مسٹر سہروردی کے پروگرام کے متعلق سرد مہری سے کام لیا اور ان کے دورہ مصر کی حوصلہ افزائی نہ کی۔ تاہم ہمارے وزیر اعظم چند افسروں کو ساتھ لے کر بیروت تک ضرور گئے اور وہاں کچھ سیر و تفریح اور شاپنگ کر کے واپس آ گئے۔ شاپنگ کا جنون ہم لوگوں کی گھٹی میں پڑا ہوا ہے۔ لبنان کے ہمسائے میں مصری قوم تباہی کے دہانے پر کھڑی تھی۔ ہمارا سرکاری وفد ان کی ہمت بڑھانے قاہرہ تو نہ پہنچ سکا، لیکن بیروت کے بارونق بازاروں میں بڑے انہماک سے خرید و فروخت کے مشغلے میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز جب ہم بغداد سے پاکستان روانہ ہوئے تو کچھ حضرات اپنی بھاری بھرکم شاپنگ سینے سے لگائے جہاز کے اندر ہی لے آئے۔ ہوائی جہاز کے کپتان نے احتجاج کیا کہ اتنا زیادہ سامان کیبن میں رکھنا حفاظتی اصولوں کے خلاف ہے اور جب تک فالتو سامان کو ہولڈ میں منتقل نہیں کیا جاتا وہ ہوائی جہاز اڑانے کا خطرہ مول لینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ باہر عراق کے شاہ فیصل، پرنس عبداللہ، وزیر اعظم نوری السعید اور دیگر اکابرین ہماری روانگی کے منتظر کھڑے تھے۔ اندر سامان پر جھگڑا سر اٹھائے کھڑا تھا۔ صدر سکندر مرزا اس قسم کے تنازعوں میں دخل دینے سے کوسوں دور بھاگتے تھے۔ وہ تو ایک اخبار اٹھا کر اسے پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور وزیر اعظم سہروردی نے بیچ بچاؤ کر کے کسی طرح یہ معاملہ سلجھایا۔ خدا خدا کر کے ہمارا جہاز کافی تاخیر کے بعد بغداد ایئرپورٹ سے روانہ ہوا اور باہر کھڑی ہوئی الوداعی پارٹی کی بھی گلو خلاصی ہوئی، جسے غالباً یہ گمان تھا کہ شاید جہاز میں کوئی فنی خرابی واقع ہو گئی ہے۔ ایران، عراق اور سعودی عرب کے اس دورے میں یہ دلخراش حقیقت سامنے آئی کہ جمال عبد الناصر کے خلاف نفرت کی وجہ سے مصر کے غریب عوام بھی ان تینوں ملکوں کی حکومتوں کی ہمدردیوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ ایک اسلامی ملک پر مغرب کی دو بڑی طاقتیں متحد ہو کر حملہ آور ہوئی تھیں، لیکن اس کی مدد کے لیے دوسری اسلامی حکومتوں کے کان پر جوں تک نہ رینگی تھی۔ عالم اسلام میں نزع و نفاق اور انتشار کی یہ کیفیت بے حد شرمناک، عبرتناک اور المناک تھی۔ اس ڈرامے میں ہمارا کردار بھی کچھ ایسا نہ تھا جسے یاد کر کے ہم اپنا سر فخر سے اونچا کر سکیں۔
14 जुलाई 1985 को एक बार फिर सिकंदर मिर्जा कमांडर इन चीफ जनरल अयूब खान को हमरा लेकर तेहरान के लिए रवाना हुए। हमारा जहाज अलसुब 4 बजे के करीब कराची से रवाना हुआ। प्रोग्राम यह था कि तेहरान में चंद घंटे शाह ईरान के साथ मशवरा करने के बाद हम लोग उसी शाम इस्तांबुल रवाना हो जाएंगे, जहां बगदाद पैकेट के सिलसिले में पाकिस्तान, ईरान, इराक और तुर्की के सरबराहान ममलकत की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही थी। तेहरान पहुंचकर शहनशाह के साथ मुलाकात शुरू हुई ही थी कि अचानक खबर मिली कि बगदाद में एक खून आशाम फौजी इनकलाब ने बादशाहत का तख्ता उलट दिया है। ये खबर सुनते ही शाह ईरान सन्नाटे में आ गए और कुछ देर तक उन पर सख्ता सतारी रहा। उन्होंने फारसी और फ्रांसीसी जबान में जमाल अब्दुल नासिर को चंद गालियां दी और फिर दोनों हाथ कमर पर रखकर कमरे में इधर से उधर और उधर से इधर का चक्कर काटने लगे। उनका जहनी इस्तराब और कर्ब पसीने के कतरों की तरह उनके चेहरे से टपक रहा था और वो बार बार अपने अमले से पूछते थे कि टेली प्रिंटर पर बगदाद के मुताल्लिक ताज़ा तरीन क्या इत्तला आ रही है। एक बादशाह का तख्ता उलटने पर दूसरे बादशाह का रंजो आलम किसी जज्बा हमदर्दी और गमगुसारी का नतीजा न था, बल्कि ये उसके अपने ताजो तख्त की खुद हिफाजती और फिक्रमंदी का अक्स था। हमदर्दी और ईसार गरीबों के माथे का झूमर है। बादशाहों के खजाने इस जिनसे नायाब से खाली होते हैं। उसी रोज हम इस्तांबुल के लिए रवाना हुए तो रास्ते में तुर्की की हुकूमत का पैगाम मिला कि कॉन्फ्रेंस इस्तांबुल की बजाय अनकरा में मुनक्किद होगी। शहनशाह ईरान भी शाम तक अनकरा पहुंच गए और इस तरह बगदाद पैकेट की वो तारीखी कॉन्फ्रेंस शुरू हुई, जिसमें बगदाद तो पैकेट से निकल गया और सिर्फ पैकेट ही पैकेट बाकी रह गया, जिसे बादशाह सेंटो का नाम दे दिया गया। अनकरा पहुंचकर इराकी इनकलाब की मजीद तफसीलात मालूम हुई। शाह फैसल, प्रिंस अब्दुल्ला और वजीर आजम नूरी अस-सईदी बड़ी बेरहमी से कत्ल कर दिए गए थे। प्रिंस अब्दुल्ला और नूरी अस-सईदी की लाशों को अवाम ने देर तक बगदाद की सड़कों पर भी घसीटा। एक खबर यह भी थी कि जब प्रिंस अब्दुल्ला के महल पर हमला हुआ तो उसमें से कई नीम बरहना यूरोपियन लड़कियां भी चीखती चिल्लाती हुई बरामद हुईं। प्रिंस अयाश तबा आदमी थे और उनके मुतालिक मशहूर था कि उनके पास मशरिक़ वुस्ता का बेहतरीन सरदाबा शराब था और वो वक्तन फवक्तन यूरोप के नाइट क्लब से नित नई हसीनाओं का इंतखाब करके अपने महल सरा की जीनत बनाते रहते थे। प्रिंस अब्दुल्ला शाह फैसल के मामू या चचा थे और दर हकीकत वही इराक के असली हुक्मरान भी थे। जमासाल बादशाह को उन्होंने अपने हाथ में कठपुतली बना रखा था और रफ्ता रफ्ता उसे भी अपनी तर्ज जिंदगी के सांचे में ढालने की कोशिश कर रहे थे। तुर्की के मुताद्दिद दौरों में एक बात रोज़े रोशन की तरह अया हो गई, वो ये कि अगर एक बार किसी कौम के दिल में इस्लाम की रूह पूरी तरह समा जाए तो फिर उसे इस राह से मुनहरिफ करना कतई नामुमकिन है। पिछले 50 बरस के दौरान मॉडर्निज्म, सेकुलरिज्म के नाम पर तुर्की में बहुत बड़े तूफान आए, लेकिन तुर्क कौम के सिवादे आजम पर इसका कोई खास असर नहीं हुआ। सिर्फ मुलाजिमत पेशा लोग, शहरी आबादियों का कुछ हिस्सा, ढलमल यकीन रखने वाले नई रोशनी के दिलदादा, तानासान मर्द, फैशन परस्त औरतें और बैरूनी अफकार पर फलने फूलने वाले दानिश्वर ही ज्यादातर इस तूफान की जद में आए। इसके बावजूद तुर्की में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने वाले मर्द और औरतों की तादाद बहुत से दूसरे इस्लामी ममालिक से कहीं ज्यादा है। कई मस्जिदों में तो सफ़ों के सामने लकड़ी की किसी कदर ऊंची तख्तियां भी बिछाई होती हैं ताकि अंग्रेजी तर्ज की टोपियां ओढ़कर नमाज पढ़ने वालों को सजदा करने में दिक्कत पेश न आए। तुर्क अवाम बड़े पक्के और सच्चे मुसलमान हैं और पाकिस्तान के लिए उनके दिल में खास एहतराम का जज्बा है। तुर्क काफिले जो हज पर जाते हैं वो भी इंतजामी बंदोबस्त, खुश तदबीरी, नज़्म ज़ब्त और ईमानो एकान में अपनी मिसाल आप होते हैं। जदीद तुर्की में बहुत सी इस्लामी रिवायात और इक़दार को असर नौ जिंदा करने का सेहरा जलाल बियार और वजीर आजम मेंडरेस के सर है। गालिबन इसी जुर्म की पादाश में सदर माजूल और मुक़य्यद हुए और वजीर आजम तख्तादार पर लटकाए गए, लेकिन अवाम के दिलों पर उनकी हुक्मरानी आज भी कायम है। लोग मिस्टर मेंडरेस को शहादत का दर्जा देते हैं और देहात में उनके मुतालिक अजीब व गरीब माफौकल फितरत कहानियां जन्म लेती रहती हैं। एक रिवायत जो तरह तरह के रंग लेकर मुतवातर गर्दिश करती रहती है यह है कि कई लोगों ने कई बार देखा है कि मिस्टर मेंडरेस सफेद घोड़े पर सवार तुर्की के बाज इलाकों में घूम रहे हैं। वजीर आजम मेंडरेस बड़े हंसमुख, खुश मिजाज और खुश अखलाक इंसान थे। उनकी पुरकशिश शख्सियत में एतदाल, एतमाद और इज्ज कूट कूट कर भरा हुआ था। वो बड़े धीमे लहजे में बात करते थे और छोटे से छोटे आदमी के साथ गुफ्तगू के दौरान भी उनकी गर्दन में तवाज़ो का हल्का सा खम आ जाता था। एक बार अनकरा में मिस्टर मेंडरेस ने मुझसे दरियाफ्त किया, क्या तुम तुर्की की सैर से मुतमईन हो? मैंने जवाब दिया कि मैं मुतमईन तो बहुत हूं, लेकिन एक हसरत जरूर बाकी है। वो क्या? उन्होंने पूछा।
ابھی تک مولانا روم کے مزار کی زیارت نصیب نہیں ہو سکی۔ میں نے کہا، بے شک کونیا یہاں سے کافی دور ہے، لیکن اگر شوق تیز ہو تو لمبے سے لمبا فاصلہ آن کی آن میں طے ہو جاتا ہے۔ انہوں نے کسی قدر فلسفیانہ انداز سے کہا۔ اس وقت تو ان کی بات میری سمجھ میں نہ آئی، لیکن کچھ دیر بعد اطلاع ملی کہ ٹرکش ایئر فورس کا ایک جہاز ہمیں کونیا لے جانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے سیکرٹری مسٹر اکرم اللہ اور میں چند دوسرے شائقین کے ساتھ اس جہاز میں سوار ہو کر کونیا پہنچے۔ اکرام اللہ بڑا اعلیٰ اور لطیف ادبی ذوق رکھتے تھے۔ ہوائی جہاز کی پرواز کے دوران انہوں نے ہمیں مثنوی مولانا روم کے بہت سے اشعار سنائے اور ان کے معانی پر روشنی ڈالی۔ انہیں اردو اور فارسی اساتذہ کے سینکڑوں اشعار یاد تھے اور موقع و محل کے لحاظ سے عین برجستہ شعر پڑھنے میں انہیں بڑا کمال حاصل تھا۔ کونیا میں ٹرکش ایئر فورس کا مقامی کمانڈر ہمیں اپنی گاڑی میں مولانا روم کے مزار پر لے گیا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد ہم نے کچھ دیر وہاں قرآن شریف کی تلاوت کی۔ اس دوران ہم نے دیکھا کہ وردی پوش کمانڈر بھی مزار کے پاس مؤدب کھڑا ہے اور آنکھیں نیچے کیے زیر لب کچھ آہستہ آہستہ پڑھ رہا ہے۔ واپسی پر اکرام اللہ صاحب نے اس سے پوچھا کہ وہ چپ کے کیا پڑھ رہا تھا۔ اس سوال پر جواں سال کمانڈر کچھ جھیمپ سا گیا، جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ پھر کسی قدر معذرت خواہانہ انداز میں اس نے بتایا کہ وہ بھی فاتحہ ہی پڑھ رہا تھا۔ ایئر فورس کے اس افسر کی طرح ترکی میں ایک خاصا وسیع طبقہ ایسا بھی ہے جو باطن میں تو اسلامی اعمال اور اقدار پر پورا یقین رکھتا ہے، لیکن اسے برملا ظاہر کرنے سے یا تو از خود ہچکچاتا ہے یا کسی دباؤ کی وجہ سے مجبور ہے۔ ایک بار سکندر مرزا ترکی کے دورے پر تھے تو عید الاضحیٰ کا دن انقرہ میں آ گیا۔ اب ترکی حکومت کے رہنماؤں کو یہ تشویش لاحق ہوئی کہ اگر پاکستانی وفد نے عید کی نماز پڑھنے پر اصرار کیا تو پروٹوکول کے مطابق ان کو بھی مجبوراً ان کا ساتھ دینا پڑے گا۔ اگرچہ صدر جلال بیار اور وزیر اعظم عدنان مینڈریس نے ترکی میں اسلامی اقدار کی اثر نو ترویج میں کافی پیش رفت کی تھی، لیکن غالباً ابھی ان میں اتنی ہمت یا حمیت پیدا نہیں ہوئی تھی کہ وہ کھلے بندوں عید کی نماز میں شامل ہوں۔ چنانچہ اس گتھی کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ عید کے روز منہ اندھیرے ہمیں ایک اسپیشل ٹرین میں سوار کر کے استنبول روانہ کر دیا۔ سارا دن ہماری ٹرین ترکی کے بے شمار شہروں، قصبوں اور دیہاتوں سے گزری اور ہم نے ترک قوم کو بالکل اسی جوش و خروش سے عید مناتے ہوئے دیکھا جیسا کہ پاکستانی عوام مناتے ہیں۔ کوئی گاؤں ایسا نظر نہ آتا تھا جس میں بلند مینار والی کم از کم ایک مسجد موجود نہ ہو۔ نئے کپڑوں میں ملبوس مرد، عورتیں اور بچے جاق در جاق عیدگاہوں میں جمع ہو رہے تھے اور جگہ جگہ سجے سجائے قربانی کے جانوروں کے گرد لوگوں کے ٹھٹ لگے ہوئے تھے۔ جب شام ہوئی تو کئی قصبوں اور آبادیوں میں عید کی خوشی میں چراغاں بھی نظر آیا۔ اگرچہ اس روز ہمیں خود عید کی نماز نہ مل سکی، لیکن ترک قوم کو عید مناتے ہوئے دیکھ کر بڑا روح پرور نظارہ نصیب ہوا۔ استنبول میں جلیل القدر صحابی حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے مزار پر بھی حاضری نصیب ہوئی۔ یہاں پر ہر وقت زائرین کا تانتا بندھا رہتا ہے۔ بچے مزار پر اپنی عقیدت مندی کا اظہار جس سنجیدگی، رکھ رکھاؤ اور نظم و ضبط کے ساتھ کرتے ہیں اسے دیکھ کر بڑا رشک آتا ہے۔ استنبول میں ایک صاحب مجھے محمد امام مرحوم کی قبر پر بھی لے گئے۔ مرحوم محمد امام اس وفد کے ساتھ استنبول آئے تھے جو سلطان ٹیپو نے 1787 میں ترکی کے سلطان عبد الحمید خان اول کی خدمت میں بھیجا تھا۔ اس وفد کے سربراہ سید غلام علی تھے جو سلطان ٹیپو کی جانب سے کچھ خطوط اور تحائف بھی لایا تھا۔ وفد کا مقصد سلطنت عثمانیہ کے ساتھ انگریزوں کے خلاف اتحاد کرنا تھا جو بوجو پورا نہ ہو سکا۔ یہ خطوط آج تک استنبول میں صدارت عظمیٰ کی آرکائیوز میں محفوظ ہیں۔ اس وفد میں سیاسی نمائندوں کے علاوہ بہت سے سوار، سپاہی اور خدمتگار تھے جن کی تعداد 50 بتائی جاتی ہے۔ سردار محمد امام کے زیر کمان 100 پیادہ سپاہی تھے۔ استنبول میں قیام کے دوران وفد میں طاعون کی وبا پھوٹی، غالباً سردار محمد امام اسی مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہوئے۔ قبر پر سر کی جانب ایک پتھر کی سل پر یہ کتبہ درج ہے: والخلاق البانی مرحوم و مغفور محمد امام سردار، عسکر ایلچی ٹیپو سلطان، ہند روحہ فاتحہ، 1202 ہجری۔ صدر مرزا نے بیگم مرزا کے ساتھ اسپین کا بھی طویل دورہ کیا تھا۔ اسپین میں جس چیز نے ان دونوں کو سب سے زیادہ متاثر کیا تھا وہ مسجد قرطبہ نہ تھی بلکہ جنرل فرانکو کی اپنے ملک پر آہنی گرفت تھی۔ اس دورے کے بعد بہت عرصے تک صدر سکندر مرزا اور ان کی بیگم اسپین کے نظام حکومت کے متعلق رطب اللسان رہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو ایک تجویز بھی ارسال کی تھی کہ سی ایس پی کے افسروں کو نظم و نسق کی ٹریننگ کے لیے جن ملکوں میں بھیجا جاتا ہے ان میں اسپین بھی شامل کیا جائے۔ ایک روز اچانک میرے کمرے میں آئے اور بولے، تم زلفی کو جانتے ہو؟ یہ نام میرے لیے قطعی اجنبی تھا۔ میں نے اپنی لا علمی کا اظہار کیا تو وہ بڑے حیران ہوئے اور کہنے لگے، تعجب ہے تم زلفی کو نہیں جانتے۔
बड़ा स्मार्ट लड़का है। आजकल कराची की नाइट लाइफ इसी की वजह से चमकी हुई है। मैंने कराची की नाइट लाइफ की रौनक से भी अपनी महरूमी का इकबाल किया तो सदर सिकंदर मिर्जा ने मुझे बताया कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक नौजवान बैरिस्टर है, बड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, सिंध के अमीर कबीर घराने से ताल्लुक़ रखता है, किताबें जमा करने का शौकीन है। वो ऐवान सदर की लाइब्रेरी में सिंध के मुताल्लिक जो बहुत सी किताबें हैं उन्हें देखना चाहता है। सदर मिर्जा ने मुझे हिदायत की कि मैं टेलीफोन करके इस नौजवान को अपने पास बुलाऊं और प्रेसिडेंट हाउस की लाइब्रेरी इस्तेमाल करने में उसकी मदद करूं। मेरे बुलावे पर एक छरीरे बदन का एक निहायत खुशलिबास, खूबसूरत, तेज तर्रार, शोख और सीमाब सिफत नौजवान मेरे कमरे में वारद हुआ। मिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो में बला की जहानत और फतानत थी और उन्हें बहुत से जदीद उलूम और उनके इजहार पर हैरत अंगेज उबूर हासिल था। चंद ही रोज में उन्होंने प्रेसिडेंट हाउस की छोटी सी लाइब्रेरी को खंगाल के रख दिया। एक रोज वो मेरे कमरे में बैठे किसी किताब से कुछ इक़्तिबासात टाइप करवा रहे थे कि सदर सिकंदर मिर्जा दिन के 1 बजे मेरी खिड़की के पास आकर रुके। भुट्टो साहिब को देखकर उन्होंने बुलंद आवाज से कहा, जुल्फी, गुड न्यूज फॉर यू, तुम्हारा नाम यूएनओ के डेलीगेशन में शामिल हो गया है। ये खबर सुनकर भुट्टो साहिब खुशी से सरशार हो गए। सदर मिर्जा के जाने के बाद उन्होंने अंग्रेजी डांस की तर्ज पर मेरे कमरे के 1-2 चक्कर काटे और फिर मुझे मुखातिब करके अपनी मखसूस उर्दू में कहा, आप साहब देखोगे कि अब मैं इस राह पर आजाद हूं तो फॉरेन मिनिस्टर की कुर्सी तक दौड़ लगाऊंगा। भुट्टो साहिब वजीर खारिजा की मंजिल से बहुत आगे तक गए और अंजामे कार इक़्तिदार के मैदान को यूं छोड़ा कि जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। अपनी पहली मुलाकात ही से वो मुझे आप साहब कहकर मुखातिब किया करते थे। वजीर, वजीर आजम और सदर की हैसियत से भी उन्होंने इस उसलूबे तखादुब को बड़ी वज़ादारी से निभाया। उनके उरूज के आखिरी दौर में बहुत से वजीरों और आला अफसरों को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि भुट्टो साहिब काबीना और दूसरी मीटिंग्स में उनके साथ बड़ी सख्ती, बदसलूकी और हत्ता कामेज रवैये से पेश आते हैं। लेकिन जाती तौर पर मुझे कभी कोई ऐसा तजर्बा नहीं हुआ। मैं जैसा आप साहब शुरू में था वैसा ही आखिर तक रहा। जून 1985 का अवाइल था। मैं अपने दफ्तर में बैठा काम कर रहा था। सदर सिकंदर मिर्जा हस्बे दस्तूर पूरे 1 बजे अपने कमरे से उठकर मेरे दफ्तर की खिड़की के पास आए। पूछा, कोई जरूरी काम बाकी तो नहीं? मैंने नफी में जवाब दिया तो खुदा हाफिज कहकर ऐवान सदारत में अपने रिहायशी हिस्से की तरफ रवाना हो गए। थोड़ी दूर चलकर वो अचानक रुके और मुड़कर तेज तेज कदम मेरे कमरे में वापस आ गए। मेरे कमरे में दाखिल होते ही वो बोले, मैं एक जरूरी बात तो भूल ही गया। ये कहकर उन्होंने मेरी मेज से प्रेसिडेंट हाउस की स्टेशनरी का एक वर्क उठाया और वहीं खड़े खड़े वजीर आजम फेरोज खान नून के 1-2 सतरी नोट लिखा कि हमारी बाहमी मुत्तफ़क़ा राय के मुताबिक बर्री अफवाज के कमांडर इन चीफ के तौर पर जनरल मोहम्मद अयूब खान की मुलाजिमत में 2 साल की तौसी के अहकामात फौरन जारी कर दिए जाएं। इस पर उन्होंने मोस्ट इमीडिएट का लेबल अपने हाथ से पिन किया और मुझे हुक्म दिया कि मैं अभी खुद जाकर ये नोट प्राइम मिनिस्टर को दूं, उनके अमले के हवाले न करूं। ये मुख्तसर सा परवाना बड़ी उजलत और किसी कदर लापरवाही के आलम में लिखा गया था। सदर सिकंदर मिर्जा के होंठों में लटके हुए सिगरेट की राख भी इस पर 2 बार गिर चुकी थी, लेकिन कागज के इस छोटे से पुर्जे ने हमारे मुल्क की तारीख का रुख मोड़ दिया। अगर जून 1985 में जनरल मोहम्मद अयूब खान की मियाद मुलाजमत में 2 साल की तौसी ना होती तो पाकिस्तान की तकदीर का सितारा जिस अंदाज से चमकता, उसका जायचा तैयार करने के लिए किसी खास इल्म नुजूम की जरूरत नहीं है। 1958 का साल चढ़ते ही सिकंदर मिर्जा साहिब की कुर्सी सदारत पर आम इंतखाबात का खौफ शमशीर बरहना की तरह लटक गया। इंतखाबात नवंबर 1957 में मुनक्किद होने थे, लेकिन किसी कदर हेरा फेरी के बाद 1958 तक मुलतवी हो गए। बाद अज़ां मजीद हेरा फेरी के बाद 1959 तक खिसक गए। नए आइन के तहत कोई सदर मुसलसल 2 मियादों तक इस ओहदे पर फायज नहीं रह सकता था। अगर इंतखाबात होते तो मेजर जनरल सिकंदर मिर्जा को सदारत से दस्तबरदार होना पड़ता, या अगर वो दोबारा सदर बनना चाहते तो अपने मनसब से इस्तीफा देकर असर नौ सदारत इंतखाबात लड़ सकते थे। ये दोनों सूरतें उनके लिए सुहाने रूह थीं, इसलिए उन्होंने अपनी तमाम तर सलाहियतें बुरुएकार लाकर इंतखाबात ही से पीछा छुड़ाने की ठान ली। इस मकसद के लिए उन्होंने कई हरबे इस्तेमाल किए। अपने देरीना दोस्त डॉक्टर खान साहिब से उन्होंने एक शोशा छुड़वाया कि सदर ममलिकत की सरकर्दगी में एक इनकलाबी काउंसिल कायम होनी चाहिए जो ममलिकत का सारा कारोबार खुद चलाए। इस अहमकाना तजवीज पर किसी ने कोई ध्यान न दिया और सब ने यही समझा कि एक पुराना कांग्रेसी लीडर सठिया कर ऐसे ही दूर अज़ कार बढ़ हाँक रहा है। डॉक्टर खान साहिब तो लाहौर में नागहानी तौर पर कत्ल हो गए, लेकिन सदर सिकंदर मिर्जा के कुछ नादान दोस्त इस बेतुकी और फजूल स्कीम पर बदस्तूर जमे रहे।
چنانچہ ملک کے کئی شہروں میں انہوں نے اس مضمون کے پوسٹر چھپوا کر دیواروں پر چسپاں بھی کیے، جس کا نتیجہ صرف یہ نکلا کہ صدر مرزا کے خلاف سیاسی حلقوں میں بدزنی اور بھی بڑھ گئی۔ قلات کے خان اعظم میر احمد یار خان بلوچ نے اپنی کتاب انسائیڈ بلوچستان میں صدر سکندر مرزا کی ایک عجیب ساز باز کا حوالہ دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ صدر نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ وہ قلات کو 1 یونٹ سے الگ کرنے میں ان کی پوری مدد کریں گے۔ اس کے عوض انہوں نے اپنے صدارتی انتخابات کے لیے ان سے 50 لاکھ روپے کی رقم طلب کی تھی اور بہاولپور سے 40 لاکھ اور خیرپور سے 10 لاکھ روپے حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ میر احمد یار خان کے بیان کے مطابق صدر سکندر مرزا نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ وہ پاکستان میں مارشل لاء نافذ کر کے نواب بھوپال کو وزیر اعظم بنا دیں گے اور خود صدارت کی کرسی پر بیٹھ کر آمرانہ طریقے سے حکومت کریں گے۔ اس مقصد سے انہوں نے نواب بھوپال کو کراچی بلا بھی لیا تھا، لیکن خان آف قلات کا مشورہ سن کر نواب صاحب نے یہ پیشکش قبول نہ کی۔ ایک بار راجہ صاحب محمود آباد نے مجھے خود بتایا تھا کہ صدر سکندر مرزا نے انہیں بھی کچھ ایسا ہی سبز باغ دکھانے کی کوشش کی تھی، لیکن راجہ صاحب بڑے صاحب فراست اور بصیرت انسان تھے، اس لیے ان کے چکر میں نہ آئے۔ ادھر ایوان صدارت میں میجر جنرل سکندر مرزا اپنی محلاتی سازشوں میں مصروف تھے، ادھر باہر ملک کے طول و عرض میں سیاسی سرگرمیاں روز بروز تیزی سے بڑھتی جا رہی تھیں۔ جمہوریت کا خاصہ ہے کہ جس رفتار سے انتخابات کا وقت قریب آتا ہے، اسی رفتار سے سیاست کے رگ و ریشے میں خون کا دباؤ اور درجہ حرارت بڑھنے لگتا ہے۔ ہمارے وطن میں پہلے عام انتخابات آزادی کے 11 برس بعد ہونے والے تھے، اس لیے انتخابی بخار میں غیر معمولی جوش اور خروش اور حدت و شدت بالکل قدرتی اور لازمی امر تھا۔ سیاسی جماعتیں اپنی اپنی انتخابی مہم میں سرگرم عمل ہو گئیں۔ خاص طور پر مغربی پاکستان میں مسلم لیگ نے ایک نئے ولولے سے سر اٹھایا اور خان عبد القیوم خان کی قیادت میں عوام الناس کے ساتھ اپنی وابستگی کے بڑے شاندار مظاہرے کیے۔ خان قیوم کی تقریروں میں صدر سکندر مرزا کی سیاسی ریشہ دوانیوں کو خاص طور پر تنقید کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ یہ ساری کارروائی ایک خالص سیاسی عمل تھا جسے نوکر شاہی کی آغوش میں پلے ہوئے حکمران طبقے جمہوریت کی اینک سے دیکھنے سے قطعی طور پر قاصر تھے۔ سیاست میں اس طرح کی ارتقائی ترقی اور فروغ ان کی عقل و فہم سے سراسر بالا تھے۔ خاص طور پر صدر سکندر مرزا کو اس میں شرپسندی اور ملک دشمنی کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا، کیونکہ انتخابات کے نتیجے میں ان کو خود اپنا سنگھاسن ڈولتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ مشرقی پاکستان میں بھی سیاسی سرگرمیاں اپنے عروج پر تھیں۔ وہاں پر ایک افسوسناک واقعہ یہ پیش آیا کہ صوبائی اسمبلی کے ڈپٹی سپیکر اسمبلی کے اندر ایک ہنگامے میں زخمی ہو کر وفات پا گئے۔ یہ حادثہ اپنی جگہ بڑا المناک بلکہ شرمناک تھا، لیکن جمہوریت کی تاریخ میں کوئی ایسا عجوبہ روزگار بھی نہ تھا۔ بڑے بڑے شائستہ ترقی یافتہ نستعلیق ممالک کی پارلیمانی نظام کے ارتقاء کی تاریخ اشتعال انگیزی، ہنگامہ آرائی، لپاڈگی اور تشدد کے واقعات سے پٹی پڑی ہے۔ صدر سکندر مرزا جمہوریت سے اس وجہ سے خائف تھے کہ ان کے اپنے ذاتی مفاد پر زد پڑتی تھی، لیکن ملک کے مفاد کی آڑ لے کر ان کی حکومت نے اس ایک واقعے پر سراسر غیر متناسب رنگ و روغن چڑھا کر اسے جمہوریت کے تابوت میں ایک مؤثر کیل کے طور پر گاڑنا شروع کر دیا۔ 22 ستمبر 1958 کو دن کے 1 بجے جب صدر سکندر مرزا اپنے دفتر سے اٹھے تو حسب معمول میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس آ کر نہ رکے بلکہ مجھے باہر برآمدے میں اپنے پاس بلا بھیجا۔ ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی ایک جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے مجھ سے پوچھا کہ تم نے اس ٹریش کو پڑھا ہے؟ جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پر براجمان تھے، اس کے متعلق ان کی زبان سے ٹریش کا لفظ سن کر میرا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ میرے جواب کا انتظار کیے بغیر انہوں نے آئین پر تنقید و تنقیص کی بوچھاڑ شروع کر دی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کوئی پہلے سے رٹا ہوا آموختہ دہرا رہے ہوں۔ کچھ دیر بولنے کے بعد وہ بڑی باقاعدگی سے ٹیپ کا یہ فقرہ دہراتے تھے کہ یہ آئین بالکل ناقابل عمل ہے۔ اسی طرح تقریر کرتے کرتے وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر کی منزل میں اپنے رہائشی کمروں کے نزدیک پہنچ گئے۔ وہاں پر ان کے چند ذاتی دوست لنچ کے لیے آئے ہوئے تھے۔ صدر مرزا تو اپنی تقریر ادھوری چھوڑ کر ان میں گھل مل گئے اور میں واپس لوٹ آیا۔ آئین کے متعلق ان کے بہت سے فقرے ہتھوڑی کی طرح کھٹ کھٹ میرے کانوں میں بج رہے تھے۔ واپسی پر جب میں سیڑھیاں اتر رہا تھا تو اچانک میری ٹانگیں بے جان سی ہو گئیں اور مجھے یوں محسوس ہونے لگا جیسے ایسکیلیٹر کی طرح نیچے والی سیڑھیاں بڑی تیزی سے اوپر کی طرف آ رہی ہیں۔ میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گیا۔ سیکیورٹی کا ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور مجھے سہارا دے کر نیچے لایا۔ برآمدے میں صدر کے معالج کرنل سرور کھڑے تھے۔ انہوں نے جلدی جلدی میرا معائنہ کیا اور پھر کار میں ڈال کر جناح ہسپتال کے انٹینسو کیئر یونٹ میں داخل کر دیا۔
2 روز کے بعد جب مجھے انٹینسیو کیئر سے عام کمرے میں منتقل کیا گیا تو بیگم ناہید مرزا مجھے دیکھنے آئیں اور بولی، کرنل سرور نے ہمیں بتایا ہے کہ تمہارے ہارٹ کو زیادہ نقصان نہیں پہنچا، امید ہے تم 10-12 روز میں ہسپتال سے فارغ ہو جاؤ گے، بڑا نازک وقت آنے والا ہے، جلدی ٹھیک ہو کر کام پر آنے کی کوشش کرو۔ ایک بار صدر سکندر مرزا بھی آئے اور اسی قسم کی گفتگو کر کے چلے گئے۔ 7 اکتوبر کو مجھے ہسپتال سے چھٹی ملی، لیکن ڈاکٹر نے مشورہ دیا کہ فوراً دفتر جانا شروع نہ کروں بلکہ 2-4 روز اور گھر پر آرام کروں۔ 7 اکتوبر کو میں نے اپنے دفتر ٹیلی فون کر کے کام کاج کا حال دریافت کیا تو میرے عملے نے بتایا کہ کئی روز سے دفتری کاروبار بند پڑا ہے۔ صدر مرزا زیادہ وقت جنرل محمد ایوب خان کے ساتھ ملاقاتوں میں گزارتے ہیں، فائلیں جوں کی توں پڑی رہتی ہیں، کئی روز سے کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اسی روز رات گئے ایک صاحب نے پریزیڈنٹ ہاؤس سے ٹیلی فون کر کے مجھے یہ اطلاع دی کہ ابھی ملک بھر میں مارشل لا نافذ ہو گیا ہے، آئین منسوخ کر دیا گیا ہے، مرکزی اور صوبائی حکومتیں اور اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں اور جنرل محمد ایوب خان چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر مقرر ہو گئے ہیں۔ 8 اکتوبر کی صبح کو میں اپنے دفتر گیا تو سکندر مرزا صاحب ایوان صدر کی فضا میں کٹی ہوئی پتنگ کی طرح ڈول رہے تھے۔ آئین کو منسوخ کر کے انہوں نے اپنے ہاتھوں وہ درخت ہی کاٹ پھینک دیا تھا جس کے سائے میں بیٹھ کر انہیں صدارت کی کرسی نصیب ہوئی تھی۔ فوج کے شعبہ قانون کے ماہرین نے صاف طور پر یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ آئین کی منسوخی کے ساتھ ہی صدر کا عہدہ بھی ختم ہو گیا ہے اور اب حکومت کا واحد سربراہ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر ہے۔ میجر جنرل سکندر مرزا نے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کے لیے بڑے ہاتھ پاؤں مارے۔ کچھ سول افسروں کو ساتھ ملا کر انہوں نے کراچی کے مزدوروں سے اپنے حق میں ایک پھسپھسا سا مظاہرہ بھی کروایا تاکہ جنرل ایوب خان پر عوام میں اپنی ہر دل عزیزی کا روب گھانٹ سکیں۔ مسلح افواج میں پھوٹ ڈالنے کے لیے انہوں نے پاک فضائیہ کے ایئر کوموڈور مقبول رب کے ذریعے چند فوجی جرنیلوں کو گرفتار کرنے کی بھونڈی سی ناکام کوشش بھی کی۔ اس کے علاوہ انہوں نے جنرل ایوب خان کو اپنی راہ سے ہٹانے کے لیے اپنی روایتی محلاتی سازشوں کے تانے بانے بھی بڑی چالاکی سے بننا شروع کر دیے، لیکن جس محل سرا پر آئین کا سایہ قائم نہ رہے اس کی بنیادیں کھوکھلی ہو جاتی ہیں۔ مارشل لا میں حکومت اس کی ہوتی ہے جس کے ہاتھ میں طاقت ہو، یہ فوقیت ایوب خان کو حاصل تھی۔ چنانچہ 20 روز بعد رات کے وقت فوج کے ایک دستے نے ایوان صدر کو گھیرے میں لے لیا۔ 3 جرنیل اور ایک مسلح بریگیڈیئر سکندر مرزا کے پاس گئے اور انہیں کرسی صدارت سے اتار کر پہلے کوئٹہ اور پھر لندن روانہ کر دیا گیا۔ 26 اکتوبر 1958 کی رات کو جب میجر جنرل سکندر مرزا اپنی بیگم کے ساتھ پریزیڈنٹ ہاؤس سے آخری بار رخصت ہو رہے تھے تو انہوں نے ایک جرنیل کو ایک نیا فاؤنٹن پین دے کر کہا کہ وہ یہ الوداعی تحفہ ان کی طرف سے مجھے پہنچا دیں۔ اگلی صبح جب یہ تحفہ مجھے ملا تو مجھے ان کے اعصابی کسبل پر بڑا تعجب ہوا۔ جس وقت میجر جنرل سکندر مرزا اور بیگم ناہید مرزا پریزیڈنٹ ہاؤس سے نکل رہے تھے تو انہیں وثوق سے یہ علم نہیں تھا کہ یہاں سے انہیں جیل میں پہنچایا جائے گا یا کسی فوجی بارک میں نظر بند کر دیا جائے گا یا کہیں لے جا کر گولی سے اڑا دیا جائے گا یا واقعی کوئٹہ اور لندن بھیجا جائے گا۔ اس بے چینی اور رواداری کے عالم میں اپنے سیکرٹری کو یاد رکھنا اور اس کے لیے الوداعی تحفہ چھوڑنا بڑے دل گردے کا کام تھا۔ جمہوریت کو پامال کرنے کا جو عمل مسٹر غلام محمد نے شروع کیا تھا، میجر جنرل سکندر مرزا نے اسے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا۔ اکتوبر 1958 میں آئین منسوخ کرنے کا بالکل کوئی جواز نہ تھا۔ اس وقت پاکستان کسی غیر معمولی بیرونی خطرے سے دوچار نہ تھا۔ اندرونی خطرہ صرف یہ تھا کہ اگر انتخابات منعقد ہو جاتے تو غالباً سکندر مرزا صاحب کو کرسی صدارت سے ہاتھ دھونا پڑتا۔ اپنی صدارت کو اس افتاد سے بچانے کے لیے انہوں نے یہ رٹ لگائی کہ 1956 کا آئین ناقابل عمل ہے۔ یہ بڑا بھونڈا عذر لنگ تھا۔ آئین کو پرکھنے کی کسوٹی انتخابات اور منتخب اداروں کا کردار ہوتا ہے۔ اس آئین کے تحت ایک بھی الیکشن نہ ہوئی تھی، اس لیے اس پر ناقابل عمل ہونے کا الزام لگانا سراسر بے معنی اور بے بنیاد تھا۔ اپنے ذاتی اقتدار کی حفاظت کے لیے صدر سکندر مرزا نے مارشل لا کی راہ ہموار کی۔ جنرل ایوب خان پچھلے 4 برس سے اسی نفسیاتی لمحے کا انتظار کر رہے تھے۔ مارشل لا نافذ کر کے انہوں نے سب سے پہلے صدر مرزا کو بیک بینی و 2 گوش نکال باہر کیا، پھر اپنے بنے بنائے پلان کے مطابق حکمرانی شروع کر دی۔ یہ پلان انہوں نے 4 اکتوبر 1954 کی رات کو لندن کے ڈارچسٹر ہوٹل میں بیٹھ کر بنایا تھا اور اقتدار کے اگلے 10 برس انہوں نے قریباً انہی خطوط پر اپنی صدارت کو استوار کیا۔ پاکستان میں جمہوریت پہلے ہی سسک کر جی رہی تھی۔ آئین کی منسوخی نے اس کا گلا اور بھی گھونٹ دیا۔ زندگی اور جمہوریت میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ پے در پے ناکامیوں کی وجہ سے دونوں منقطع نہیں ہوتی بلکہ جوں توں چلتی رہتی ہیں۔
اگر جمہوریت ناکام ہونے لگے تو نقل خون یعنی بلڈ ٹرانسفیوژن کی طرح اس کا واحد علاج مزید جمہوریت ہے۔ دوبارہ ناکام ہونے لگے تو اور بھی مزید جمہوریت۔ باقی سب طریقے عطائیوں، اناڑی، ریفارمروں اور نیم حکیموں کے نسخے ہوتے ہیں جو ملک اور قوم کے لیے خطرہ جاں ثابت ہوتے ہیں۔ بدقسمتی سے جنرل ایوب خان نے دوسرا طریقہ اختیار کیا اور جمہوریت کے نام پر انہوں نے جس نظام کی داغ بیل ڈالی اس نے ان کے دور صدارت کے ساتھ ہی دم توڑ دیا۔ جمہوریت کا سکہ اسی وقت تک چلتا ہے جب تک کہ وہ خالص ہو، جو ہی اس میں کھوٹ مل جائے اس کی کوئی قدر و قیمت باقی نہیں رہتی۔